السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی اور چھٹکارا ہے۔ پہلا عشرہ مکمل گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ اپنے اختتام پر ہے، آخر پر ہے، اور رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں دو خاص عمل ہیں، یا یوں کہہ لو کہ دو خاص عبادتیں ہیں۔ پہلا عمل اور پہلی عبادت اعتکاف ہے، اور دوسرا عمل اور دوسری عبادت شب قدر ہے۔ آج ہم اعتکاف پر کچھ بات کریں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے تو ہم کو اعتکاف کی تعریف کہ اعتکاف کیا چیز ہے۔ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ پھر یہ جان لینا چاہیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب وہ ہے جو منت اور نظر مانی جائے، جیسا کہ کسی نے منت مانی اور نظر مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، پھر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر جتنے دن کی اس نے نیت اور نظر مانی تھی کہ 1 دن یا 2 دن، تو وہ 1 یا 2 دن کا اعتکاف کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی دن متعین ہے اور نہ کوئی وقت متعین ہے۔ آپ کبھی بھی اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جا سکتے ہیں، اور جتنی دیر کے لیے بھی ٹھہرنا ہو، مسجد میں ارادہ ہو، اتنی دیر کی آپ اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کو نفل اعتکاف کہلائے گا۔ تو رمضان کا جو اعتکاف ہے وہ سنت اعتکاف ہے، اور سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ یعنی ضروری سنتوں میں سے ہے یہ، اور علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری بستی میں کم سے کم 1 آدمی تو بستی کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اگر پوری بستی کا 1 آدمی بھی اگر مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے گا تو پوری بستی کی طرف سے وہ کافی ہوگا، اور اگر پوری بستی میں سے 1 آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو پوری کی پوری بستی گنہگار ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جیسا کہ روزے کے مقصد کے بارے میں بتلایا کہ لعلکم تتقون، یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہارے اندر تقوی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا۔ اسی طریقے سے اعتکاف کا بھی کوئی مقصد ہے۔ تو اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، دنیا سے لا تعلق ہو کر، دنیا سے قطع تعلق ہو کر اللہ کے در پر پڑ جانا، اور یہ چاہنا اور یہ ارادہ کرنا کہ اب تو میں اپنے مالک کو راضی کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔ جب تک میرا مالک مجھ سے راضی نہیں ہوگا، میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہوگا، تب تک میں اس کے در کو چھوڑ کر جانے والا نہیں۔ ویسے تو رہبانیت مذہب اسلام میں نہ مطلوب ہے اور نہ پسندیدہ ہے، یعنی اپنا گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر جنگل میں نکل جائیں اللہ کرنے کے لیے، دنیا کی ساری ذمہ داریوں کو پسے پشت یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں۔ مذہب اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، لیکن ہاں خاص موقعوں پر اور خاص وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے
کہ انسان اپنا کچھ وقت اللہ کے لیے مخصوص کرے، کہ وہ وقت انسان اللہ کو دے، اللہ سے مناجات کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اپنی حالت، اپنی آرزو، اپنی تمنائیں اللہ کے سامنے رکھے، تو وہ کچھ وقت اللہ کو دے۔ انہی میں سے اعتکاف ہے کہ اعتکاف بھی انسان دنیا سے لا تعلق ہو کر اپنا سارا وقت اللہ کے در پر گزارتا ہے، اور مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا۔ اور دوسرا مقصد اعتکاف کا ہے کہ اعتکاف میں رہ کر شب قدر کی تلاش۔ اور اعتکاف کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، جب انسان دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں چلا گیا، اب وہ اپنی آنکھوں کے اعتبار سے، کان کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے گناہ سے وہ بچا ہوا ہے۔ ویسے بھی باہر رہ کر رمضان میں بھی کچھ نہ کچھ انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ مسجد میں ہی چلا گیا تو پورے اعتبار سے وہ گناہ سے محفوظ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ معتکف کو نیکی کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے، عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کہ جو اعمال انسان سے نہیں ہو پاتے، مثال کے طور پر اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ نماز جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں بیٹھا ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، حالانکہ مریض کی عیادت کرنا نیکی اور ثواب کا کام ہے، جنازے میں شریک ہونا یہ نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اور رفاعی کام، لوگوں کی خدمت خلق، وہ مسجد میں رہ کر نہیں کر پا رہا ہے، لیکن ان سب کا ثواب جو مسجد میں رہ کر یہ نہیں کر پا رہا تھا، تو بغیر کیے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اب اعتکاف کب سے کب تک کرنا ہے؟ تو جان لو کہ 20ویں روزے کی افطاری آپ کو مسجد میں کرنی ہے، یعنی 20واں روزہ پورا گزر جانے کے بعد عصر کی نماز کے بعد جب افطاری ہوگی، یا یوں کہہ لو کہ سورج کا غروب جو ہوگا وہ آپ کا مسجد میں ہونا چاہیے، اور جب آپ افطاری کریں گے تو 20ویں روزے کا سورج کا غروب آپ کا مسجد میں ہی ہوگا۔ تو 20ویں روزے کی افطاری سے لے کر یعنی غروب آفتاب سے لے کر چاند، عید کا چاند نکلنے تک، چاہے وہ 29 کا چاند ہو چاہے وہ 30 کا چاند ہو، تو 21ویں روزے سے یعنی 20ویں روزہ کا ختم ہوگا، وہ اب افطاری شروع ہوگی، تو وہاں سے لے کر 29 یا 30 جب بھی چاند نکلے گا تب تک آپ کا اعتکاف رہے گا۔ اور یہ اعتکاف بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔